ذرا میں ایک بات بتاؤں، لیکن جو دعوت یا جو مشن تھا ان کا، جو چیز تھی، وہ کیا لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے؟ وہ کون سی دعوت تھی؟ وہ کون سی دعوت تھی؟ اللہ کی طرف تو تھی، لیکن وہ کہتے کیا تھے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ بیان کیا کرتے تھے؟ یہ جتنے رسول تھے، کیا ان کی دعوتوں کے اندر کوئی اختلاف تھا یا ایک ہی دعوت تھی؟ سنو، ان کا سب سے پہلا مشن، سب سے اولی مشن اور سب سے بنیادی اور اساسی دعوت ان تمام رسولوں کی اور تمام نبیوں کی، ان کا لب لباب اور ان کا خلاصہ کیا تھا؟ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، ان کا سب سے خلاصہ اور لب لباب یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اے لوگوں صرف ایک اللہ کی اطاعت کرو، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اور اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں ان کو تم اپنے دلوں سے نکال کے پھینکو۔ ان کا مطلب حکومت قائم کرنا نہیں ہوتا تھا، ان کا مطلب سلطنت اور حکومت کو قائم کرنا نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض انبیاء بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا کر کے نعوذ باللہ نہیں گئے، وہ بلکہ کم رہ گئے، استغفر اللہ۔ بعض گمراہ ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں وہ حکومت کر کے نہیں گئے؟ میاں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بعض نبیوں کو ہم نے دیکھا کہ میرے عرضت علی الامم، میرے پاس تمام امتیں پیش کی گئیں، بالکل اس طرح سے درجہ بدرجہ۔ میں نے دیکھا کسی کی نبی کے ساتھ 1000 ہیں، کسی نبی کے ساتھ 500 ہیں، کسی نبی کے ساتھ 50 ہیں، کسی نبی کے ساتھ 100 ہیں، کسی نبی کے ساتھ 5 ہیں، اور کسی نبی کی دعوت کے ماننے والے 1 ہیں، اور کسی نبی کے پاس کوئی بھی ان کا ماننے والا نہیں۔ تو بتاؤ کیا وہ اپنی دعوت میں کامیاب ہو کر کے نہیں گئے؟ بولو بیچارے، انہوں نے کون سی حکومت بنائی؟ اے حکومت کے رسیا لوگوں، اے حکومت کے اس فتنے کو اپنے دماغ میں بٹھا کر پورا دین سمجھنے والوں، لوگوں نے اسی حکومت کے نشے میں دین کا معنی اور مطلب اور اس کی تعبیرات بھی چینج کر دی اور کہا دین کا مطلب ہے اسٹیٹ بنانا، حکومت قائم کرنا۔ نماز، روزے، حج، زکات یہ کیا ہیں؟ کہنے لگے یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ وسائل ہیں اس اعلیٰ بنیاد کو حاصل کرنے کے لیے، اس اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نماز، روزہ یہ کیا ہیں؟ ذرائع ہیں، وسائل ہیں اس تک پہنچنے کے لیے۔ ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اگر ریاض سے دمام جانا ہو تو ہم کون سا وسیلہ اختیار کریں گے؟ یا تو پلین کا، یا تو جہاز، یا تو پلین کا، یا تو بس کا، اور یا تو کار کا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم یہ تینوں وسیلے دمام پہنچ کے اپنے پاس رکھیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ بولو، چھوڑ دیں گے، یعنی مطلب ہی ختم۔ جب منزل تک پہنچ گئے تو وسیلہ لے کر کے کیا پیٹھ پہ لے کے گھومیں گے؟ نہیں، اس کو چھوڑ دیں گے، پلین کو، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت مل جائے تو نماز بھی کلوز، روزہ بھی کلوز، سارے ڈور کلوز کر کے خلاص حکومت کرو، حکمرانی۔ سنو، یہ ہے گمراہیاں اور دجل، اور یہاں ہے مکاریاں اور فریب، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ سنو، تمام رسولوں کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا؟ صرف اور صرف وہ اسی لیے آئے ہوئے تھے، اللہ سب سے پہلی دعوت ان کی یہی ہوتی تھی، نہ شراب کے خلاف، نہ زناکاری کے خلاف، نہ بدکاری کے خلاف، نہ چوری کے خلاف، نہ گھٹیائی کے خلاف، نہ بد اخلاقی کے خلاف، کسی کے خلاف نہیں۔ سب کچھ اس دور میں موجود ہوتے تھے 13 برس تک، اور خود انبیاء علیہم السلام اپنی زندگی میں سب سے پہلے جو دعوت دیتے تھے وہ دعوت نہ نماز کی تھی، نہ روزے کی تھی، نہ حج کی تھی، نہ زکوٰۃ کی تھی، نہ کسی اور کی تھی۔ سب سے پہلی دعوت یہ تھی کہ اے لوگو لا الہ، انکار کرو، کیا کرو؟ انکار کرو، لا، انکار کرو کوئی معبود برحق نہیں۔ انکار، ہمارے ہاں لوگ انکار سے ڈرتے ہیں، نہیں انکار مت کرو، فتنہ پیدا ہوگا، اگر ان کے عقیدے سے ٹکراؤ گے تو اختلاف پیدا ہوگا، ان کی پیشانیوں کے اوپر بل پڑ جائیں گے۔ میاں اسلام کی بنیاد ہی انکار پر ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے حبیب بتلا رہے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے سب کا انکار کرے، سب کا، یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی کہو، خواجہ حجویری کے دروں پہ جا کے بوسے بھی دو، لا الہ الا اللہ بھی کہو، یا خواجہ غریب النواز ہماری جھولیاں بھر دو، لا الہ الا اللہ بھی کہو، یا علی مشکل کشا بھی کہو، لا الہ الا اللہ بھی کہو، یا غوث المدد بھی کہو، لا الہ الا اللہ بھی کہو، قبروں سے فیض بھی حاصل کرو، لا الہ الا اللہ بھی کہو، قبر والے کو جیتا اور جاگتا تصور کرو، لا الہ الا اللہ بھی کہو، حاجت روا مشکل کشا فلانے درگاہ فلانے چلہ اور شدہ اور علم اور پنجہ اور جھنڈے اور تعزیے ان کو تم مشکل کشا حاجت روا سمجھو،
یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں ہے، بلکہ انکار ہے، انکار کرو ان تمام سب چیزوں کا۔ یہ تمام چاہے زندہ ہوں یا مردہ، جتنے لوگ بھی معبودان باطلہ جو اپنی پرستش کروا رہے ہیں یا لوگ کر رہے ہیں، ان کا انکار کرو اور صرف معبود حقیقی کا اقرار کرو۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب، اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ اور نچوڑ تھا۔ چنانچہ آؤ میں دو چار نمونے بتلاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ اعراف آیت نمبر 61۔ قوم کے سامنے سب سے پہلی دعوت رکھ رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ وہ ابراہیم آ رہے ہیں، ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اعبدوا اللہ واتقوہ، اے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہی تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 16۔ حضرت ہود علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ بھی اپنے قوم کے سامنے ایک دعوت رکھ رہے ہیں، اور وہ دعوت کیا ہے؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک اللہ کو چھوڑ کر تم کئی خداؤں کو مان رہے ہو، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65۔ اللہ رب حضرت صالح علیہ السلام آ رہے ہیں، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہ بھی یہی دعوت دے رہے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت و بندگی نہ کرو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 73۔ یہ تو اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا، یہ تو تفصیلی طور پر نبیوں کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے اجمالی طور پر بھی، من جملہ طور پر بھی تمام نبیوں کے مشن اور بعثت اور ان کے آمد کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ سنو تمام نبیوں کے آنے کا مقصد کیا تھا، ان کو ہم نے بھیجا کس لیے تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورہ انبیاء آیت نمبر 25، کہ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، تمام رسولوں کا مین مشن یہ تھا، پہلی دعوت اور بنیادی اور اساسی اور ان کی دعوت کا خلاصہ اور لب لباب یہ تھا، ہم نے سب کو یہی بات بتلائی تھی کہ جا کے دنیا کو بتلاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، میں ہی تمہارا معبود ہوں، بس اے لوگوں میری ہی عبادت و بندگی کرو۔ کبھی تمام رسولوں کو اللہ رب العزت ایک ہی کڑی اور ایک ہی لڑی میں پرو کر فرماتا ہے اور بتلاتا ہے، اور تمام امتیوں کو ایک لڑی میں اتحاد کے ساتھ، وحدت کے ساتھ بیان فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک ہی معبود، تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اے دنیا کے لوگوں تم ایک ہی امت ہو، تم ایک ہی امت ہو، تم میں اختلاف، تم میں فرقہ، مومن فرقہ بندی نہیں کرتا، مومن فرقہ بندی 73 فرقے میں ایک فرقہ جنتی باقی سارے، مومن فرقہ بندی نہیں کرتے، تم ایک امت ہو۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تم سب کا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، تو صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک، اور جو شریک کرتے ہیں وہ گمراہ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 92۔ اور کبھی اللہ فرماتا ہے کہ اسی توحید کو ماننا ہی دین و ملت کو ماننا ہے، اسی توحید کو ماننا ہی، اے ملت اسلامیہ کی دعوت دینے والے، ملت اسلامیہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے والوں، انشاءاللہ اس ٹاپک پر میری گفتگو ہونے والی ہے، میں اس کو نہیں چھڑنا چاہتا، بیان کروں گا میں اتحاد کیوں اور کیسے اتحاد ہو سکتا ہے امت کے درمیان۔ یہ لوگوں کے اندر بڑا مخمسے کا سبب بنا ہوا ہے، اس راز سے بھی انشاءاللہ پردہ اٹھایا جائے گا کہ ہم میں اتحاد کیسے پیدا ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 130، کہ جو ملت ابراہیم سے منہ موڑے گا اس سے بڑھ کر احمق اور بیوقوف اور کون ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملت ابراہیمی ہے کیا؟ ملت ابراہیمی کیا کیا باتیں میرے دماغ میں آ جاتی ہیں وقتی طور پر، یہ میرے نوٹ میں تو نہیں ہے۔ ایک مولوی ہمارے ہاں تقریر کر رہا تھا، آئی ہے بات تو بتا دوں، وقت تو زیادہ نہیں ہو رہا، بات آئی ہے تو سن لو یارو، پتہ نہیں زندہ رہیں یا نہ رہیں، نہ جانے کس کے شکار ہو جائیں۔ ایک مولوی کی تقریر میں نے سنی، بامبے میں تقریر کیا اس نے، اور اپنے اکلوتا مناظر ہے ایک دارالعلوم کا، وہ تنہا معروف ہے، نام نہیں لوں گا میں، باوضو ہوں الحمدللہ۔ اس نے تقریر کی اور تقریر کرتے ہوئے کہا ہم حنیفی ہیں، اے لوگو ہمیں حنفی کہتے ہو؟ حنفی نہیں، ہم ملت حنیفہ پہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام ملت حنیف تھے، حنیفی ملت پہ تھے، ہم بھی حنفی ہیں تو حنیفی ہیں، ہماری نسبت جو حنفی ہے وہ حنیفی ہے۔
ہم نے کہا یہ تو پہلے ہی سے ان کی تو پیدائش ہی تعویلات پہ ہوئی ہے، ان کا تو سراپا جھوٹ کا معمہ ہے، یہ تو شروع ہی سے قرآن و سنت کو چیگم بنا بنا کر کے پھیلا ویلا کر کے اپنے مطلب کی طرف کر رہے ہیں۔ ابھی تک میں نے کہا واقعی یہ مناظر ہے، مناظر واقعی یہ اکلوتا مناظر ہے۔ کیوں؟ ایسا مناظر تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں جو حنفی کو حنیفی کر دے، جو امام ابو حنیفہ بھی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی سمجھ میں نہ آیا اور 1400 برس کسی امام کی سمجھ میں نہ آیا، یہ اس کی سمجھ میں آ گیا اکلوتے مناظر کی۔ گرام حنفی، یہ حنفی جو ہوتے ہیں یہی حنیفی ہوتے ہیں، یہی کیا ہوتے ہیں؟ حنیفی، ملت ابراہیم پہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا آؤ ملت ابراہیم کیا ہے؟ میں نے کہا ملت ابراہیم بتلاؤ۔ ملت ابراہیم یہ ہے کہ خواجہ غریب النواز کے قبر پہ جا کے چادریں چڑھاؤ، انہیں مشکل کشا سمجھو، حاجت روا سمجھو، انہیں بیٹا بیٹی دینے والا سمجھو، شرک کرو، بدعت کرو، یہی ملت حنیفی ہے؟ بولو ملت حنیفی یہی ہے؟ آؤ قرآن تمہیں ملت حنیفی بتلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انی و ابراہیم نے کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم نے کہا کہ میں نے اپنے چہرے کو اس رب کی طرف پھیر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے شرک سے بیزار ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے ملت حنیفی یہ ہے کہ میں مشرکوں میں سے۔ اور یہ بتلاؤ یہ آج ہمارے یہاں جھنڈے، شدے، علم، پنجے، چبوترے، قبر، مدار، تبرکات، کوٹھریاں، مسلے جو پوجے جا رہے ہیں یہ شرک نہیں ہے؟ بولو کہ عین توحید ہے، توحید ہے یہ؟ تو ہم نے کہا کہاں ملت حنیفی اور کہاں یہ حنفی اپنے آپ کو جو کہہ رہا، کہاں سے کہاں ڈانڈے ملا رہا ہے؟ ہم نے کہا یہی کام تو کفار مکہ کہا کرتے تھے، یہی بات کفار مکہ کہتے تھے، سارے شرک اور بدعت کر کے کیا کہتے تھے؟ ہم ابراہیم کی ملت پہ، ہم ابراہیم کے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا اللہ جو قرآن میں بتا رہا ہے یہ اسی بات کا جواب تھا کفار و مشرکین کی بات کا، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہے، اسی لیے ہم حج بھی کرتے ہیں، اسی لیے ہم کعبے کی نگہبانی بھی کر رہے ہیں، ہم اسی لیے زمزم کی بھی نگہبانی کر رہے ہیں، مینا بھی جا رہے ہیں، مزدلفہ بھی جا رہے ہیں، قربانیاں بھی کر رہے ہیں، حاجیوں کی امداد بھی کر رہے ہیں، حاجیوں کی سب کچھ، ہم ملت حنیفی پہ۔ اللہ نے اسی لیے نازل فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ ابراہیم تو یہ کہتے تھے کہ میں مشرک نہیں تھا، میں مشرک نہیں ہوں، لیکن تم تو مشرک ہو، اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہو، اللہ کے سوا غیروں کے نام کے ذبیحے ذبح کرتے ہو، حج بھی کر رہے ہو، زکات بھی، سب کچھ کر رہے ہو، حج بھی کر رہے ہو، طواف بھی کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن پھر بھی شرک تو کر رہے ہو نا، تو ملت حنیفی یہ تو نہیں ہے نا۔ تو اے اپنے آپ کو شرک کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں، اپنے آپ کو ملت حنیفی کہلانے والوں، پھر تم یہ شرک کیوں کرتے ہو؟ وما انا من المشرکین۔ ابراہیم تو کہہ رہے ہیں کہ میں مشرکوں میں سے نہیں تھا، تم تو مشرک ہو، تم تو شرک کر رہے ہو، اس میں تو کوئی اللہ کے سوا کوئی غیب داں نہیں، لیکن تم نے کہا ہمارے بزرگ بھی غیب جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی حاضر و ناظر نہیں، تم نے کہا ہمارے بزرگ بھی حاضر و ناظر، اللہ کے سوا کوئی علیم بذات الصدور نہیں، تم نے کہا ہمارے بزرگ بھی زندہ تو زندہ، مرنے کے باوجود بھی دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، قبریں پھاڑ کر، کھود کر، نکل کر تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تم نے تو اپنی کتابوں کے اندر لکھا، یہی نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تم نے کہا وہ بھی غیب جانتے ہیں کہ جب کوئی وضو کرتا تھا تو باقاعدہ جو پانی ٹپکتا تھا اس پانی میں جو گناہ دھلتے تھے امام صاحب کو خبر ہو جاتی تھی یہ کون سا گناہ دھلا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہی نہیں یہ کبیرہ گناہ ہے کہ صغیرہ گناہ ہے، اور یہی نہیں یہ بڑا جرم ہے یہ چھوٹا جرم ہے، اور یہی نہیں یہ افضل ہے یا غیر افضل ہے، وہ کام بھی جو کر کے آتا نا وہ بھی امام صاحب کو پانی کے قطروں سے پتہ لگ جاتا تھا۔